تو پھر زبان پہ آ جانا اور یاد ہونے میں فرق کیا ہے؟ کہا زبان سے دہرانے میں اور یاد ہونے میں فرق یہ ہے کہ زبان پہ کلمہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور یاد کا مطلب ہے کہ جب بھی مسلمان پڑھے انا اعطیناک الکوثر تو اس کا دل اس کو متوجہ کرے یہ جو کوثر ہے یہ ہے کون؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر کوثر اسے یاد ہے تو اس کا مطلب کہ اسے فاطمہ یاد ہونی چاہیے، اگر فاطمہ یاد ہے تو سمجھو کوثر یاد ہے، اگر فاطمہ کو بھول گئے سمجھو سورہ کوثر بھول گئے۔ سورہ کوثر یعنی کثرت نسل۔ اب میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں، سورہ کوثر، کوثر یعنی کثرت نسل، اولاد، زیادہ اولاد۔ تو آئیے کوثر کا ترجمہ کریں، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی ہے، توجہ چاہو، اور ترجمے کو بڑھاؤ، اے رسول ہم نے تمہیں حسن عطا کیے ہیں، ہم نے تمہیں حسین عطا کیے ہیں، ہم نے تمہیں زین العابدین عطا کیے ہیں، توجہ چاہو، یہی تو کوثر کا مطلب ہے نا عزیزان گرامی۔ تو پروردگار کہنا چاہ رہا ہے جب بھی مسلمان کوثر کی سورہ پڑھے تو اسے فاطمہ یاد ہو، حسن یاد ہو، حسین یاد ہو، زین العابدین یاد ہو، سب کی یاد کے ساتھ سورہ کوثر پڑھا جائے۔ اچھا یہ تانا کب دیا گیا عزیزان گرامی؟ پیغمبر اکرم اپنے بیٹے کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں اور تانا دینے والا تانا دے رہا ہے اور مسکرانے والے مسکرا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ اور غور سے سنیے گا، اے پیغمبر آپ کا اسلام پھیلانے کا جو مشن ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا، یہ جو اسلام پھیلا رہے ہو، یہ جو خدا وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھوا رہے ہو، یہ مشن آگے نہیں بڑھے گا۔ پیغمبر نے کہا کیوں نہیں بڑھے گا مشن آگے؟ کہا اس لیے نہیں بڑھے گا کہ آپ بے اولاد ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے۔ یعنی اعتراض کرنے والے کو پتا تھا کہ مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اولادوں کی ضرورت ہے۔ ساری باتیں میں وضاحت کر کے نہیں کر سکتا۔ اچھا چلیے تو پیغمبر کی تعریف پڑھیے، جب تانا دیا جا رہا تھا تو کیا شمع نبی میں پروانے نہیں تھے؟ کیا شمع نبی کے گرد پروانے نہیں تھے؟ جس شکل و صورت میں رہے ہو، جس نام میں رہے ہو، جس انداز میں رہے ہو، جس کردار کے رہے ہو، جس معیار کے رہے ہو، کوئی نہ کوئی تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا صحابیت کے کھانے میں رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو رہا ہوگا۔ تو پروردگار یہ تانا دینے والے کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر تمہارا مشن آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ نے پیغمبر کے دل کی کیفیت کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد پروردگار نے کہا اے پیغمبر میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، یہ تانا دے رہے ہیں میں نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ عزیزان گرامی بے اولادی کا تانا، پریشان نہ ہونا پیغمبر، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے پلٹ کے چلتے ہیں، اعتراض کرنے والے کا اعتراض کیا تھا کہ تمہارا مشن آگے نہیں بڑھے گا، کیوں؟ کیونکہ اولاد نہیں ہے۔ پیغمبر کو پلٹ کے کہنا چاہیے تھا، کاش میں اپنا جملہ پڑھوں، پیغمبر کو پلٹ کے کہنا چاہیے تھا اولاد نہیں ہے ہاتھ تو ہے۔ اچھا پیغمبر نے بھی نہیں کہا تو پروردگار کو کہنا چاہیے تھا اے نبی ان سے کہہ دو میرے اولاد نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ باقی تو میرے جگر پارے ہیں۔ آئے توجہ کریے گا، باقی تو فلک کے چاند ستارے ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، باقی تو اس شمع نبوت کے گرد پھرنے والے پروانے ہیں، یہ پھیلائیں گے اسلام۔ لیکن اعتراض کرنے والے نے بھی ان کی قدر نہ کی، پیغمبر نے بھی پلٹ کے ان کا حوالہ نہ دیا، اللہ نے بھی نہیں کہا، اللہ نے پلٹ کے کہا کہ تمہیں اولاد دیں گے، یہ نہیں کہا کہ کسی اور کے ذریعے اسلام پھیلے گا۔ جب یہ تانا ملا اولاد کا تو اللہ نے کہا اولاد دیں گے، کسی اور کے ذریعے اسلام نہ پھیلے گا۔ تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اللہ بھی جانتا ہے، رسول اللہ بھی جانتے ہیں، اور تانا دینے والے بھی جانتے ہیں کہ اگر پیغمبر
ایک سلوات پڑھے محمد اور کوئی نہ بڑھائے گا، اور بڑھائے گا، اولادیں بڑھائیں گی اور بڑھایا اولادوں میں۔ اے رسول میں نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ عزیزان گرامی جیسے فضائل سنتے ہیں نا، ایسے ہی بیچ بیچ میں ایک جو ہے دو تبلیغی پہلو بھی سنا کریے۔ قسم خدا کی خطبہ کی ہمت بڑھتی رہے گی کہ وہ تبلیغی پہلو بھی دیں گے۔ سورہ کوثر سب کو یاد ہے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول میں نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ تو پہلی آیت میں اللہ نے کیا بات کی؟ عطا کرنے کی۔ کاش کہ میں پہنچا لے جاتا، یہ تبلیغی پہلو بھی۔ پہلی آیت میں کیا کہا؟ میں نے تمہیں کوثر عطا دیا۔ دوسری آیت پڑھیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پہلی آیت میں کہا کہ میں نے تمہیں عطا کیا، دوسری آیت میں کہا کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے، قربانیاں دینی ہے۔ کاش کہ میں بات پہنچا لے جاتا۔ فضائل بھی سنتے ہیں، مسائل بھی سنیے، تبلیغی پہلو بھی سنیے۔ یعنی اللہ نے پیغمبر کو بھی جب عطا کیا تو فوراً عبادتیں اور قربانی مانگی۔ توجہ، یعنی اللہ کا قانون ہے کہ عطا کرتا ہے تو عبادتیں چاہتا ہے ہم سے۔ عزیزان گرامی، تو جب اللہ رسول کو عطا کر کے عبادتیں طلب کرتا ہے تو کیا ہمیں عطا کرنے کے بعد ہم سے عبادتیں نہ مانگے گا؟ لیکن ہمارا معاشرہ اس نے یہ تو یاد رکھا کہ اللہ سے ہمیں کیا چاہیے، ہم یہ بھول گئے کہ ہم سے اللہ کو کیا چاہیے۔ ایک صلوات عرض کرے پر محمد یہ تو یاد رہا کہ اللہ سے ہم کو کیا چاہیے۔ نماز میں پہنچے، جلدی جلدی نماز پڑھی، تسبیح پڑھنے کے بعد پروردگار یہ دے دے، یہ دے دے۔ جلوس میں پہنچے، مولا یہ دے دیجئے۔ مجلس میں آئے، شہزادی یہ دے دیجئے۔ تو ہمیں یہ یاد رہا کہ ہمیں کیا چاہیے، لیکن قسم خدا کہ ہم یہ بھول رہے ہیں کہیں کہیں کہ ہم سے اللہ کو کیا چاہیے۔ اللہ کو ہم سے قربانی چاہیے، ہم سے نمازیں چاہیے، ہم سے آپسی اتحاد چاہیے، بھائی چارگی چاہیے، ادا ہوتا ہوا یتیموں کا حق چاہیے، ادا ہوتا ہوا پڑوسیوں کا حق چاہیے، آپسی اتحاد چاہیے، تال میل چاہیے۔ عزیزان گرامی یہ ساری چیزیں چاہیے۔ بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اے رسول آپ کا جو دشمن ہوگا، آپ کا یہ بے اولاد ہوگا، آپ کا دشمن بے اولاد ہوگا۔ یہ سورہ پوری عزیزان گرامی تو اولاد عطا کی، اور یہ ایسی اولاد عطا کی عزیزان گرامی کہ پوری دنیا مل کے فاطمہ اور ان کی آل کا یعنی رسول کی آل کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ یہ ایسی اولادیں اللہ نے عطا کی جب اللہ نے کہہ دیا کہ کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ ختم ہونے والی اولاد تمہیں عطا کروں گا، تو پھر عطا کیا تو فاطمہ سیدہ۔ اور آج پوری دنیا میں جو اولادیں نظر آ رہی ہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ یا تو رسول کی آل ہیں اور یا ان کے چاہنے والے افراد ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، ہمارے یہاں مسلک تشیع میں انسان کا خاندان معنی نہیں رکھتا، انسان کا کردار معنی رکھتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، انسان کا خاندان معنی نہیں رکھتا کہ ان کے باپ کون تھے، دادا کون تھے، پردادا کون تھے۔ انسان کا کردار معنی رکھتا ہے۔ کیوں؟ میں مثال دوں، کیونکہ خاندان پہ اگر عزت ملتی ہوتی تو نبیوں کے خاندان میں بھی بہت سے ایسے گزرے ہیں کہ جن پر جہنم واجب کی گئی ہے۔ نبیوں کے خاندان میں بھی ایسے گزرے ہیں کہ جو دوزخ میں جائیں گے۔ غلط عزیزان اگر تو خاندان معنی نہیں رکھتا، کردار معنی رکھتا ہے۔ آپ کا لباس معنی نہیں رکھتا، ابا کبا پہنتے ہیں، سیاہ ماما پہنتے ہیں کہ سفید ماما پہنتے ہیں، معنی نہیں رکھتا۔ معنی رکھتا ہے کہ آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کی تعلیم کیسی ہے۔ اگر آپ کی تعلیم کربلا کی تعلیم سے مل رہی ہے تو پھر آپ حسین والے کہلائیں گے، اور اگر آپ کی تعلیم کربلا کی تعلیم سے الگ ہے تو آپ کا آبا کبا کیسا بھی ہو، امامہ کیسا بھی ہو، لباس کیسا بھی ہو، خاندان کیسا بھی ہو، کردار حسین والا ہونا چاہیے۔ اور ہم نے دیکھا
نوح کے بیٹے سے لے کے نبیوں کی راہ سے بھٹک گئی زوجہ تک، اور پھر اس دور میں دیکھا آپ نے کردار، اب عزیزان گرامی کردار دیکھا، لباس اور خاندان مانے نہیں رکھتا، کیونکہ اگر ہمارے وہاں لباس اور خاندان مانا رکھتا، توجہ چاہ رہا ہوں، تو اس وقت پوری دنیا میں صرف جو ہے سیاہ امامے والوں کا جلوہ ہونا چاہیے، لیکن تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ ایک سیاہ چہرہ سفید امامہ، شیخ زکزکی، توجہ چاہ رہا ہوں، آیت اللہ زکزکی سیاہ چہرہ سفید امامہ، اور ایک آیت اللہ خامنائی نورانی چہرہ اور کالا امامہ، توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہم نے دونوں کو درجہ برابر کیوں دیا؟ کہ اب درجہ برابر اس لیے ہے کہ اب خاندان اور رشتہ داری نہیں دیکھتے بلکہ کردار دیکھتے ہیں۔ جملہ رائگا نہ جائے، یہ آیا کہاں سے کہ ہم شیخ زکزکی کو بھی عزت دیتے ہیں، آیت اللہ خامنائی کو بھی عزت دیتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں اصحاب کی حسین نے جیسے عزت کی، ویسے حسین نے جون کی بھی عزت کی۔ سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اے رسول، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، اچھا عطا کیا، کیسے کیا؟ زیادہ اولاد ہے۔ عزیزان گرامی توجہ چاہ رہا ہوں، عزاداروں، مدینہ کا مصائب کربلا سے الگ نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا اور مدینہ میں بچوں کے سامنے فاطمہ کو مارا گیا۔ روئیے دل کھول کے، عزاداروں اتنی رات کو رو رہے، رات کے وقت سناٹا ہوتا ہے، سناٹا، اور جب سناٹا ہوتا ہے تو آوازیں دور تک جاتی ہیں۔ جیسے ہی میں نے فاطمہ کے مصائب پڑھے، کوئی بلک کے رونے لگا، کوئی تڑپ کے رونے لگا، کوئی چیخ کے رونے لگا، کوئی سسک کے رونے لگا، کوئی آواز کے ساتھ، کوئی آنسوؤں کے ساتھ، سب رونے لگے۔ جب مجلس ختم ہو جائے تو مجلس ختم ہونے کے بعد رات ہے نا، دور تک آواز جاتی ہے نا، مجلس ختم ہونے کے بعد میرے عزیزوں جملے کا احساس کرنا، مجلس ختم ہو تو کسی غیر کے دروازے پہ جانا اور جا کے دروازہ کھٹکھٹانا اور کھٹکھٹا کے کہنا کہ ہم 100-200 لوگ مل کے رو رہے تھے، کیا ہمارے رونے سے تمہارے کاموں میں خلل پڑ رہا تھا؟ قسم خدا کی وہ پلٹ کے کہے گا کہ آپ کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل نہیں پڑ رہا تھا، جبکہ اتنے لوگ رو رہے تھے۔ تو اب ذرا سوچو کہ فاطمہ کتنے درد کے ساتھ روتی تھی کہ آگے مدینے کے لوگ کہتے تھے علی فاطمہ سے کہہ دو یا تو دن میں روئے یا تو رات میں روئے۔ بس 1 سے 1.5 منٹ ہاں، خدا آپ کے آنے کو قبول کرے، ختم ہو رہا ہے فاطمیہ، خدا آپ کے رونے کو قبول کرے، خدا آپ کی مشقتوں کو قبول کرے۔ بس میں نے ختم کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہونے والی ہیں۔ ایک مرتبہ سیدہ حجرے میں ہے، ایک مرتبہ تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنی بند ہو گئی، بچے آئے، کہا بچوں کھانا کھا لو فضا نے، لیکن بچوں نے کھانا نہ کھایا، اماں مر گئی، عزاداروں حسنین یتیم ہو گئے۔ ایک مرتبہ علی آئے، روایت کہتی ہے سلمان کے گھر بھیجا بچوں کو۔ عزاداروں جس کی ماں مرتی ہے نا، جس کی ماں مرتی ہے نا، تو اس کو جو ہے کام نہیں سونپا جاتا، لیکن ہائے حسن حسین رات کے سناٹے میں ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے سلمان کے دروازے پہ پہنچے۔ ایک مرتبہ دروازے کو کھٹکھٹایا، سلمان نے کہا کون ہے؟ کہا اے سلمان ہم حسن حسین ہیں۔ اے سلمان اماں گزر گئی، بابا نے بلایا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم
کربلا ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے سلمان آئے. ایک مرتبہ علی نے سلمان کو دیکھا. علی چوکھٹ کے باہر کھڑے تھے. ایک مرتبہ سلمان کو دیکھا تو پرانا زمانہ یاد آ گیا. کہا سلمان سلمان میں بنت پیغمبر دنیا سے چلی گئی, میں پیغمبر کی امانت کو نہ سنبھال سکا. اجر کو بنا حضرت کو غسل ہونے لگا. روایت کہتی ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ جب غسل علی نے دیا تو چیخ کے روئے سیحا کیا. اب بتاؤ یہ سیحا کیا ہے؟ سیحا کیا ہے؟ تو روایت کہتی ہے کہ سیحا جب کسی کے رونے کی آواز میں اتنا درد ہو کہ دوسرا سن کے اسے رونے لگے, اسے سیحا کہتے ہیں. جب علی نے سیحا کیا, سلمان باہر آنے کے بعد پوچھے مولا اتنی چیخ کے کیسے روئے؟ تو کہا سلمان غسل دیتے دیتے میرا ہاتھ فاطمہ کے پسلیوں پر گیا. اے سلمان اللہ جانے کب سے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی, فاطمہ نے نہ بتایا. کب ٹوٹی؟ بس ختم, آخری جملہ مجلس کا. ہاں عزادارو خدا رونے لگ رہا ہے, عاشقان فاطمہ رو رہے ہیں. عزادارو سنیے گا, ایک مرتبہ فاطمہ کو غسل و کفن دے دیا گیا. دور کھڑا ہوا ایک بچہ اپنے بہنوں اور بھائیوں کے ملنے کے بعد کہہ رہا ہے اماں جب تک نہ بلاؤ گی میں نہ آؤں گا. اب بس آخری بات ہے عزادارو, اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آؤں گا. آپ سوچ رہے ہو گے یہ واقعہ آیا کہاں سے؟ دستور فاطمہ تھا کہ جب بھی حسین آتے تھے تو فاطمہ دونوں ہاتھ کو پھیلا کے کہتی تھی آجا میرے لال, میری گود میں آجا. عزادارو لیکن جب فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گرا اور پسلیاں ٹوٹی, کیل فاطمہ کے پہلو میں لگی تو درد اتنا تھا کہ فاطمہ کا ایک ہاتھ ہمیشہ پسلیوں پہ رکھا رہتا تھا. اور شہادت کے کچھ دن پہلے حسین نے اماں سے کہا اماں ہم ادھر بہت دن سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کے استقبال نہیں کرتی, آپ ایک ہاتھ اٹھاتی. اماں محبت میں کمی آ گئی. فاطمہ نے کہا بیٹا محبت میں کمی نہیں آئی ہے, امت رسول نے میری پسلیاں توڑ دی, میرا درد مجھے ہاتھ رکھنے پہ مجبور کرتا ہے. لیکن جب کفن میں لپٹی ہوئی فاطمہ نے حسین کا جملہ سنا اماں جب تک نہ بلاؤ گی, فاطمہ نے بندے کفن ٹوٹے, فاطمہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا آجا میرے لال, میری آغوش میں آجا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگارا یہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں, اتنی رات